ناظرین، ولید اقبال صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ولید صاحب، پہلے پارٹ میں آپ نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے جیسے ججز کو پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ اس تاریخ کو یہ فیصلہ دینا ہے، پھر لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست بھی واپس لی کہ امید نہیں ہے، اور آخر میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی عدالتیں اب فیصلہ کریں گی کہ اس پارٹی کے جو کیس ہے اس کا کیا کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہاں ہوپ کیسے آ گئی اگر سب فکسڈ ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے، Then why are you waiting for the decision? نہیں، لیکن Why don't you withdraw the applications? ایک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی موقع پہ یہ کرنا پڑا تو درخواست گزار، اور اگر الیکشن ہو گیا اور ساری انڈیپینڈنس کو لوگ دباؤ ڈال کر اور خوف زدہ کر کے اور خرید کر اگر لے گئے اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے جس کی بانی کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کو اس طرح دیکھا جائے گا۔ لیکن جتنی دیر وہ پینڈنگ ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ میری لکھی ہوئی ہیڈ لائنز نہیں ہے، اخبار کھول کے دیکھیں شام الیکشنز کا لفظ کتنی دفعہ سرخیوں میں اور اداریوں میں اور جو ہے رائے کے اظہار کے اندر غیر جانبدار لوگوں نے اظہار کیا، اور عدلیہ کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں جو کہ بہت دہائیوں سے اٹھتے آ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال you have a 100% chance of failure if you don't try, so we are trying. صحیح، ٹھیک ہے، دروازہ تو کچھ کٹائیں گے ضرور۔ ڈس انٹیگریشن کے حوالے سے جو بات ہوئی، اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کو کیوں قرآن پاک پہ حلف لینا پڑ گیا اگر انسیکیورٹی نہیں ہے کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے کسی اور پارٹی؟ کوئی نہیں جی، وہ ایک جو ہے ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے حلف لے سکتے ہیں، اور تمام امیدواروں کو پاکستان بھر کے اندر اس بات کا جو ہے، لیکن ورڈ آف ماؤتھ بہت نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کریڈیبلٹی بہت ہے اس کی۔ نہیں، ویسے تو ہماری سیاست میں تو ایسا حلف بھی کوئی لے لے تو اس سے بھی کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک اچھی علامتی قدم ہے جو اٹھانا چاہیے اور اس سے مثال قائم کرنی چاہیے، اور پاکستان بھر کے امیدوار، تو یہاں لاہور پنجاب کے امیدوار ہیں نا، پاکستان بھر کے سارے صوبوں کے کیپٹل ٹیریٹری کے سب امیدواروں کو اس سے جو ہے وہ مثال لینی چاہیے، اور تمام ووٹروں کو میں ایک باری پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کشمیری ووٹروں کے ساتھ، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک اظہار یکجہتی ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کے اپنے رائے کا اظہار کرنے جائیں، جو کہ کم از کم آپ کو آزادی ہے، ہم کو آزادی ہے اس ملک میں، کشمیریوں کو تو مسلمانوں کو کشمیر میں کوئی اظہار نہیں ہے، تو یکجہتی 5 فروری سے 3 دن بعد ان کے ساتھ یہی ہوگی کہ بھرپور طریقے سے آپ ووٹ ڈالنے نکلیں۔ بیک ڈور رابطوں کی کیا سچویشن ہے؟ آپ کس سطح پر ہیں اس وقت؟ وہ پولیٹیکل پارٹی سے بات ہو رری ہے کسی؟ نہیں، میں تو کسی بیک ڈور میں ویسے ہی نہیں انوالوڈ، اور مجھے کوئی اس کا علم ہی نہیں ہے، اور میں اس پہ کیوں کوئی تبصرہ ایکس چیئرمین آپ کی پارٹی کے کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں، وہ پھر آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں، یا ان کے جو کہ ان کو پرسنلی کو مل کے آیا ان سے۔ لیکن جتنے آپ پیسمسٹ ہیں وہ تو نہیں لگ رہے اتنے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں ویسے اس کے اندر میں انوالوڈ نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی باتیں، بہت سی پیشکشیں آئی ہیں اور انہوں نے ان کو مسترد کیا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا آپ نے یہ اگر آپ نے اس موضوع کو ٹچ کیا تو آپ نے دیکھا نہیں اس پہ کیا باتیں ہو چکی ہیں۔ So he is in a bargaining position right now کہ وہ مجھے نہیں پتا، میں ان کے بہاف پہ نہیں بول سکتا کیونکہ میں ان سے پرسنلی نہیں ملا، ترجمان ہے، میں ان کو پرسنلی نہیں ملا، میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں، ان کی کسی کہی ہوئی بات کو اور ان کی کسی ان سے منسوب کسی بات کو میں اس وقت تک نہ اس کے ساتھ اس پہ کوئی وضاحت دے سکتا ہوں، نہ اس کو کوئی اس کو صحیح یا غلط کہہ سکتا ہوں جب تک میں خود ان سے نہ مل لوں۔ ٹھیک ہے، آپ کیونکہ منشور کی بہت بات ہوتی ہے تو منشور کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹری ویسٹ منسٹیریل پارلیمنٹری سسٹم میں ڈائریکٹ الیکشن سے وزیر اعظم آ جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ لا کے ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ کوئی ہے اس میں گنجائش کہ ایسا ہو سکتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں؟ دیکھیں جی، آئین میں ترمیم کرنے سے تو آپ جو ہے بنیادی طور پر ایک چلیں آئین میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اگر آپ ایک دستور ساز اسمبلی بناتے ہیں تو ایک نیا آئین بھی آ سکتا ہے، وضع ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو سسٹم میں جو چینج جو ہے وہ تو کبھی بھی جو ہے پی ٹی آئی نئے آئین پہ ایم کر رہی ہے۔ اگر اس بات کو تصور کیا جائے کہ ترمیم کے ذریعے اس قسم کا جو سٹرکچرل چینج ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک دستور ساز اسمبلی اور نئے آئین کی بات، کون سی آئینی جمہوریت کے اندر ایسی بات ناممکن ہے؟ کتنی ریپبلکس فرانس کے اندر آ چکی ہوئی ہیں، 5ویں ریپبلک ہے یا جتنا بھی ہے، مجھے اب خیال یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، 4th ہے یا 5th ریپبلک ہے، تو نیا سسٹم بھی آ سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں، یہ میں براہ راست عمران خان صاحب جب وہ پرائم منسٹر تھے، میں ان کو پرسنلی جب ملا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ بلیک میل کا اولین طریقہ ہے، اور یہ بہت آئی تھنک اس کے نقاد یا ناقدین جو مرضی کہیں، اور وہ آئی ہیں، میں نے پڑھی ہیں، وہ اس کے بہت بڑے علمبردار بھی ہیں کہ جی اس طرح سے یہ الیکٹیبلز کے سارے کلچر کو ختم کرنے کا یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ پرائم منسٹر کا الیکشن براہ راست ہو جائے۔ لیکن کہا جاتا ہے اور پرائم منسٹر کا الیکشن اگر براہ راست ہو تو بائی دا وے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پرسنل نوٹس میں وہ تو اس کو
प्रेसिडेंशियल फॉर्म को ज्यादा सूटेबल कह रहे थे पाकिस्तान के लिए। लिखी हुई तहरीर मौजूद है, और जितनी देर वो गवर्नर जनरल रहे उन्होंने इसको कैबिनेट की मीटिंग्स की सदारत उन्होंने खुद की, और उन्होंने कैबिनेट से मंजूर करवाया। ये तारीख का हिस्सा है, कैबिनेट से मंजूर करवाया कि कोई भी चीज के ऊपर वो अप्रूवल ना दें तो वीटो का पावर वो रखते हैं, और कोई भी चीज वापस भेज सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वो निजाम जो है वो पाकिस्तान और उसकी जो मतलब समझिए मारूजी हालात जो हैं उसके मुताबिक क्रक्स ये है कि प्रेसिडेंशियल निजाम प्रेफर करती है पीटीआई। नहीं जी, ये प्रेसिडेंशियल निजाम नहीं होगा। ये जो इसमें मैं वैसे आपको सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे बता रहा था, क्योंकि ये इससे मिलती जुलती जो है। ठीक है, एक और चीज जो मंशूर में ही थी वो ये है कि अब पाकिस्तान में वज़राए आज़म की एक लंबी फहरिस्त है जो पहले से ही ये कंप्लेन करते फिर रहे हैं कि हमें क्यों निकाल दिया, हमें टर्म पूरी नहीं करने दी। पीटीआई मंशूर में लिख रही है टर्म 4 साल की होनी चाहिए। आगे इतनी इंस्टेबिलिटी है, आप मजीद ये चाह रहे हैं कि टेन्योर और छोटा हो जाए और काम करने का मौका ही नहीं। 4 साल की टर्म बहुत से मुल्कों में होती है, और ये 4 साल की टर्म की बात जो है ये बहुत दफा आ चुकी है, और ये कोई नई बात नहीं है। Then you have had almost a full term. आज ये 10-12 साल पहले से तो मैं इस बात को सुन रहा हूं, जो कि बहुत से इन पे माहिरीन ने बात की कि जी ये और जब आई थिंक ये 10-12 साल पहले ये काफी ये बात हो रही थी कि जी इस टर्म को जो है कम जो है किया जाए, उसके लिए भी आईनी तरमीम जो है वो मुमकिन होगी, लेकिन 4 ईयर्स जो है वो, और आप कह रहे हैं ना कि हमारा टाइम उतना गुजर गया था फुल टर्म तकरीबन। हाँ जी, तो आप वो उन 16 महीनों को देख लें जो उसके बाद आए थे और जो उससे पहले गुजरा था, उस वक्त आप अगर मैं फिर गिनवाना शुरू करूं तो वो तो एक और मौजू बन जाएगा। अच्छा, कि क्या अचीवमेंट्स उस गवर्नमेंट की थी और किस तरह से एक तूफान जो है वो बर्पा किया महंगाई का और दीगर मुश्किलात का, बिजली पानी गैस की कीमतों का, जो कुछ किया वो तो मेरे ख्याल में फुल टर्म अगर और वो उसको गिने एक फुल टर्म तो आप देख लें कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ थी उस वक्त, आखिरी कितनी एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त, किन किन मसलों को हमने हल किया था और सामना किया था, जिस तरह के कोविड जैसे मसले हैं जिसमें हमारी दुनिया भर में तारीफ भी हुई। वो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की रिपोर्ट वो शहबाज शरीफ साहब कोट कर रहे हैं कि 16 महीने में करप्शन कम हुई है, आपके दौर में बड़ी थी। हाँ जी, नहीं, पर वो अगर मैं कोट करना शुरू करूं तो वो एक रिपोर्ट ये कहती है ब्लूमबर्ग की कि जी सबसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमी को उन्होंने हैंडल किया, क्योंकि उन दोनों पार्टियों में को 40-40 साल मिले हैं, हमको 4 साल मिले हैं, तो हम तीसरे नंबर पे गिने गए। लेकिन उसी रिपोर्ट के अंदर कहा गया सबसे मकबूल लीडर इमरान खान है। बिल्कुल, चलें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आजाद उम्मीदवारान पे बहुत से लोग नजरें जमा के बैठे हुए हैं। फयाज चौहान साहब कहते हैं 40 लोगों की बात हो चुकी है, आईपीपी में शामिल होंगे जो आपके लोग हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि आजाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। हाउ डू यू फील अबाउट इट? इज देयर एन इनसिक्योरिटी कि ये लोग आपके नहीं रहेंगे आपकी पार्टी में? मेरे ख्याल में मैं हर एक के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे वफादार और लॉयल लोग हैं वो हर सूरत पार्टी के साथ रहेंगे। सही। और वो चले 40 लोगों की अगर बात फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं तो मैं उनकी आधी बात को तो जरूर खैर मकदम करता हूं, बाकी आधी का नहीं करता। आधी बात यह है कि उनके मुंह में घी शक्कर, 40 बंदों की बात हुई है तो हो सकता है वो हम 100-150 वैसे ही ले जाएं सीटें। अच्छा, तो 40 जो उसमें बेईमान या कमजोर किस्म के लोग हों उनसे उनकी बात हुई होगी ना, तो वो तो तसव्वुर करती है ये बात कि बहुत तादाद में जीतेंगे तो 40 हम खींच लेंगे। पीटीआई के इल्म में है कि बात चल रही है कुछ लोगों की उनसे? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो।